سرکار کے سامنے آتے ہیں، یا نبی اللہ، گھر سے تو کچھ اور ارادہ لے کر چلا تھا، لیکن اس وقت میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ حضور میں نے دیکھ لیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضور میں نے دیکھ لیا ہے، پہلے میں ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، آج دل والی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور جو دل والی آنکھ سے حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اللہ اکبر۔ جناب فاروق اعظم نے کلمہ پاک پڑھ کر حضور کی غلامی اختیار کی، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو فاروق اعظم سے پہلے 39 صحابی تھے، آپ 40ویں ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے نا، جتنے سرکار کی، یہ بڑی مزے کی بات ہے، چند صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ، آج تک اس بند کمرے میں نماز ہوتی رہی نا، حضور اب بند کمرے والی نمازیں ختم ہو گئی، حسبک اللہ وانا حسبک، یا رسول اللہ آپ کا رب بھی آپ کو کافی ہے اور یہ عمر بھی آپ کو کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بڑی گہری بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ یا نبی اللہ، آپ کا رب بھی آپ کو کافی ہے، یہ عمر بھی آپ کو کافی ہے۔ اب گھر میں نماز نہیں ہوگی، اب چلیں گے مکہ شریف، حرم پاک میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اب جناب عمر کی یہ بات سننے کے بعد والی کائنات نے اپنے غلاموں کو دیکھا تو ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، یعنی ہم بھی تو کبھی ایک تھے، پھر 2 ہوئے، پھر آج 39 ہو گئے، اور یہ ایک 40ویں شخصیت آ کر یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو کافی ہوں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ سارے اندر سے انہوں نے کچھ مایوسی محسوس کی۔ اللہ اکبر۔ یہ مایوسی نہ اللہ کو پسند لگی نہ رسول اللہ کو پسند لگی۔ رب نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب کے لیے پیغام لے کر جا۔ اب یہ میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، پیغام لے کر جا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے پیارے حبیب جناب عمر کہہ رہے ہیں میں آپ کو کافی، اگر تنہا یہی کافی آپ کو ہو جائے، آپ کی باقی غلام مایوس ہو جائیں گے۔ اور اے کملی والے، میں آپ کی شان جانتا ہوں، نہ رب کسی کو مایوس کرتا ہے، نہ رب کا حبیب کسی کو مایوس کرتا ہے۔ اے کملی والے، اعلان ہو رہا ہے رب بھی آپ کو کافی ہے، یہ آپ کے سارے غلام بھی آپ کو کافی ہیں۔ سب کو ساتھ لے لیا، سب کو پروردگار عالم نے اس حسبکا کے زمرے میں شامل فرما کر یہ بتا دیا۔ تم حضور کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، تم رحمت دو عالم کی طرف اپنے دل کی دنیا کو متوجہ کر کے دیکھو، وہاں مایوسی نہیں، وہاں کرم ہی کرم ہے۔ بولو وہاں کرم ہی کرم ہے، آواز بلند کہو وہاں کرم ہی کرم ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ امتحانات، نایو ویکھے اکلاں، نایو ویکھے شکلاں، نایو ویکھے اکلاں، نایو ویکھے شکلاں، نایو ویکھے اکلاں، نایو ویکھے شکلاں، وے او ویکھدا فرما برداریاں نو، او ویکھدا فرما برداریاں نو۔ سب بولو او ویکھدا فرما برداریاں نو، نایو ویکھے اکلاں، نایو ویکھے شکلاں، وے او ویکھدا فرما برداریاں نو۔ بکتے بکاتے مابا مدینہ شریف پہنچے، کئی عقیدے، کئی مذہب، کئی جماعتوں میں شمولیت کی کہ مجھے سکون مل جائے، کیونکہ ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ جناب مابا بھی سکون کی تلاش میں کئی مذہب بدلائے، مجوسی بنے، عیسائی بنے، کئی مذاہب تبدیل کیے، مجھے سکون ملے۔ سکون نہ ملا، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، یہودی عالم نے پیشانی دیکھی، فرمایا اے مابا
تیری پیشانی کی چمک بتا رہی ہے تو نبی آخر الزمان کا امتی ہونے والا ہے۔ جب تو حضور کی غلامی میں آئے گا دنیا کے سکون تیرے قدموں پر قربان ہو جائیں گے۔ بابا فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے حضور کا نام سنا نا تو دل کے اندر ایک چوٹ سی ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جس نبی کے نام میں اتنی تاثیر ہے نبی کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ بابا کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے صحابیت اور غلامی کا شرف تو نصیب ہوگا پر وہ نبی مجھے ملیں گے کہاں؟ اے مابا جب تو کھجوروں والی زمین پر جائے گا تجھے وہ نبی مل جائیں گے۔ مابا کہتے ہیں میں پہچانوں گا کس طرح؟ میرے نبی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اے مابا اللہ کے حبیب کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی جب تو دیکھے گا تو تیرا دل گواہی دے گا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدا، نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھنے میں آئے گا۔ نہ کوئی پہلا ایسا دیکھا نہ کوئی آئندہ ایسا دیکھنے میں آئے گا۔ دوسری نشانی فرمایا اللہ کے حبیب کسی کی طرف سے جو ہدیہ مل جائے تو حضور ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں لیکن جمع نہیں کرتے، صدقہ رحمت دو عالم قبول نہیں فرماتے۔ آخری نشانی حضور کی پشت پر ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مابا عرصہ دراز گزر گیا، بکتے بکاتے وہ مدینہ پاک پہنچائے تھے۔ جب مدینہ پاک پہنچے نا فرماتے ہیں مجھے شہر کی ہواؤں سے شہر کی خوشبوؤں سے میرے دل کی کیفیت بتا رہی ہے مابا یہ تو کوئی بستی آ گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار گولا نے بڑا خوبصورت فرمایا خوش طرح شہر کے دروے دل براست، بہت ہی اچھا وہ شہر ہے جس میں ہمارا دل بر قیام پذیر ہو۔ دن رات فرماتے میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں تو آ گیا ہوں لیکن جو مجھے نشانیاں بتائی گئی ہیں جس آقا کا ذکر سنا تھا نہ جانے میں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ جنگل میں اپنے مالے کی بکریاں چلا رہے ہیں، دل ہی دل میں رسول اللہ کا تصور ہے، سوچ رہے ہیں کہ کبھی ملیں گے یا نہیں۔ اے پاک محفل میں آنے والوں تصور میں حضور کو یاد کرے، میرے آقا کیوں توجہ نہ فرمائیں گے؟ اس کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، حضور خود جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ پتہ چلا نا کوئی بیٹھا ہوا انتظار، کوئی مجھے یاد کرنے والا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مابا نے دور سے دیکھا نا کہ یہ تو وہی ہے۔ قریب آئے اور کہا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ، نہ میں نے کوئی پہلے ایسا دیکھا نہ کوئی آئندہ ایسا دیکھنے آئے۔ ارے اس نے یوسف تو اپنی جگائے، آپ جیسا تو دیکھا نہیں ہے۔ اس نے یوسف تو اپنی جگہ ہے، آپ جیسا تو دیکھا نہیں ہے۔ ارے جب سے دیکھی یہ صورت پیاری کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے۔ جب سے دیکھی یہ صورت پیاری کوئی نظروں میں جچتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی جان سمجھو، یہ ذکر ایمان کی روح سمجھو۔ یہ بات اپنی جگہ ضمن مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے، انہوں نے حج کیا 110 ہجری میں، رسول اللہ کے وصال شریف کے 100 سال بعد جب جناب ابو طفیل حج پر گئے، میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر آواز کرتے ہیں حج کے لیے آنے والوں
میدان عرفات میں دعائیں مانگنے والوں، آج روئے زمین پر کوئی شخص میری برابری کا نہیں۔ روئے زمین پر میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، اور کوئی آدمی باقی نہیں رہا، سارے وصال فرما چکے ہیں، فقط میں ہوں جس نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے۔ فرمایا حج کے نہیں آنے والوں، آؤ میرے اردا گرد جمع ہو تاکہ میں تمہیں وہ ذکر سناؤں جس سے تمہارے حج میں روح پیدا ہو جائے۔ آؤ تمہیں وہ باتیں سناؤں جن کے ساتھ تمہارے حج میں کیفیت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو طفیل پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں، صحابہ کرام دور دراز سے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، صحابہ نہیں، تابعین، تبع تابعین، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کیا خیال ہے جو منا، عرفات، مزدلفہ کے یہ ایام ہوں، حاجی کا ذکر ہوتا ہے، ذہن میں یہ تھا کہ وہ عرفات کے فضائل بتائیں گے یا عرفات سے روانگی مزدلفہ کا ذکر کریں گے، جمرات کے مسائل سنائیں گے۔ تابعین و تبع تابعین جب جناب ابو طفیل کے اردا گرد اکٹھے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کیا حج کی دعا مانگ چکے ہو؟ ہاں ابو طفیل، حج کی دعا ہم مانگ چکے، نفل پڑھ چکے، فارغ ہو چکے۔ فرمایا آؤ نہ ذرا میں تمہارے حج کو روشن کروں۔ سبحان اللہ۔ ابو طفیل کیسے حج کو روشن کرو گے؟ الفاظ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، سب مزہ آ گیا۔ جناب ابو طفیل فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الناس، فرمایا سن لو میرے نبی سے زیادہ سفید کوئی نہیں تھا، لیکن وہ حسن صرف سفید ہی نہیں تھا، ملیحن مکسرن، بڑا نمکین حسن تھا جو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہتا، مکسرن، جسم مبارک بھی ایسا کوئی حصہ فالتو نہیں، کندھے ہیں تو اپنی جگہ پر خوبصورت، گردن ہے تو اپنی جگہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے آقا کا بطن مبارک، پیٹ مبارک سینے سے ابھرا ہوا نہیں، رسول اللہ کا پورا جسم پاک مکسرن، سجا ہوا اور پھبا ہوا، رنگ میں وہ سفیدی ہے جس میں ملاحت ہے۔ میں حیران ہوں ابو طفیل، حج کے مسائل بیان کرتے یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ جناب ابو طفیل فرماتے ہیں حج تو کر لیا ہے، اب حج کو قبول کر رہے ہیں۔ سمجھنے کے لیے یہ ایک ہی روایت کافی ہے۔ جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حسن و جمال کا، حضور کے بے کر کرم کا ذکر فرما کر بتا دیا۔ نمازوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، تمام اعمال میں روح ڈالنے کے لیے حضور کا حسن، حضور کا ذکر، حضور کی شانیں، حضور کی عظمتوں کا بیان، یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جناب مابا فرماتے ہیں میں نے جب حضور کو دیکھا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ، نہ کوئی پہلے ایسا دیکھا نہ کوئی آئندہ ایسا دیکھنے میں آئے۔ وہ حسن ہے ہی بڑا جی، بولو وہ حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک صحابی کا ذکر پڑھا، وہ نماز کے لیے جب آتے نا تو عموماً دائیں طرف بیٹھا کرتے، صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کی یا رسول اللہ یہ پابندی سے ادھر بیٹھتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، دائیں بائیں، باقی تو مسجد نبی ہے نہیں، یہ ادھر ہی بیٹھتے ہیں ہمیشہ۔ رحمت دو عالم نے بلا کر پوچھا اسی جگہ کو اپنے لیے کیوں خاص کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا نبی اللہ میری مجبوری ہے۔ فرمایا کون سی مجبوری؟ آقا مجبوری یہ ہے، یہ ارادہ لے کر آتا ہوں جب آپ سلام پھیریں گے میں سب سے پہلے آپ کا حسن دیکھوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کا حسن نازنین دیکھنے، کیا ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں فرق پڑتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل پاک، ان کا یہ خوبصورت انداز بتا رہا ہے ایمان کو زیادتی مل رہی ہے، ایمان کو روحانیت نصیب ہو رہی ہے۔
جناب مابا فرماتے ہیں حسن دیکھا دل راضی ہو گیا۔ امام